بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ایف ایس سی کے ایگزامس اٹیمپٹ کیسے کرنے ہیں۔ آپ کی لائف کے بہت ہی اہم ایگزامس ہیں۔ ایف ایس سی یا اے لیول کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ نے کیا بننا ہے، اور ڈیفینیٹلی جو بھی اکیڈمک لائن ڈیسائیڈ ہوگی اس کا تعلق آپ کے ایف ایس سی مارکس یا اے لیول کے مارکس کے ساتھ ہوگا۔ میں آپ کو آج مختصراً 10 ٹپس بتاتا ہوں کہ آپ نے ایگزامس کی تیاری کیسے کرنی ہے اور اٹیمپٹ کیسے کرنے ہیں یہ پیپرز۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے والدین کی دعائیں لے کر جائیں، اس لیے کہ آپ کی مکمل تیاری ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آپ کے رزلٹ کا انحصار آپ کے لک پر ہے، لوگوں کی دعاؤں پر ہے، تو لہٰذا پیرنٹس کی دعائیں لے کر آپ نے ایگزامز میں بیٹھنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے کمپلیٹ پریپریشن کرنی ہے۔ کمپلیٹ پریپریشن کا مطلب یہ کہ آپ نے تھیوری ساری دیکھنی ہے، فزکس کیمسٹری وغیرہ میں نومیریکلز جو بھی ریلیونٹ ہے سارے دیکھنے ہیں، گرافس ڈائیگرامز یہ آپ نے دیکھنے ہیں، آرگینک کیمسٹری یہ تو نومنکلیچر، کیمیکل ریئیکشنز، آپ نے کوئی پارٹ مس نہیں کرنا، تو لہٰذا سارے کے سارے اسپیکٹس آپ نے اپنے سبجیکٹس کے کور کر کے ہی ایگزام میں بیٹھنا ہے۔ تھرڈ ٹپ یہ کہ آپ نے ملٹیپل ریویژنس کرنے ہیں۔ ایک دو بار چیزوں کو یاد کرنے سے یا ریڈ کرنے سے آپ ایگزام اچھی طرح اٹیمپٹ نہیں کر سکتے۔ سو تھرڈ ویری امپورٹنٹ، ملٹیپل ریویژنس کر کے آپ نے ایگزام میں بیٹھنا ہے، اس طرح کی جو بھی کویشچن ہو آپ اس کا ہر اسپیکٹ ریکال کر سکیں۔ اینڈ فورتھ پوائنٹ، چونکہ آپ ایف ایس سی ایگزام میں تھیوری کا پیپر دیتے ہیں، تھیوریٹیکل کویشچنز ہوتے ہیں، تو آپ کی ہینڈ رائٹنگ کی اچھی خاصی پریکٹس ہونی چاہیے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ نے ایگزامس کی مکمل تیاری کی ہے، آپ نے کوئی ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس نہیں کی، آپ پیپر میں بیٹھتے ہیں تو ایک دم سے آپ جو ہے پھر آپ کے ہینڈ میں اسٹرین آپ کو فیل ہوگا، آپ نہیں لکھ سکیں گے، یا جس اسپیڈ سے آپ کو لکھنا چاہیے آپ اس اسپیڈ سے نہیں لکھ سکیں گے۔ تو لہٰذا ایگزامز سے پہلے آپ نے اچھی خاصی ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس کرنی ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ہے ففتھ پوائنٹ کہ آپ نے ملٹیپل ریویژنس کرنے کے بعد ایگزامز سے کچھ دن پہلے پاسٹ پیپرز اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور وہ ایک خاص ٹائم میں آپ نے اٹیمپٹ کرنے، یعنی گھڑی میں الارم سیٹ کر کے یا ٹائم سیٹ کر کے آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم میں وہ پاسٹ پیپرز اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ اس سے آپ کو اپنی تیاری کا بھی اندازہ ہوگا اور آپ کو ہینڈ رائٹنگ کی پریکٹس بھی ملے گی اور اپنی ہینڈ رائٹنگ کی سپیڈ کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو پاسٹ پیپرز اٹیمپٹ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے پاسٹ پیپرز پہلے سے اٹیمپٹ کیے، ایگزام میں بیٹھ کر آپ کو پیپر نیا نہیں محسوس نہیں ہوگا، آپ کو اسٹرینج نہیں لگے گا، آپ پریشر نہیں لیں گے۔ سکسth یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ تھیوریٹیکل پیپرز میں آپ 2 ڈفرینٹ کلرز کے پینز یوز کریں، ایک سے آپ نے ہیڈنگ دی، اگلے سے آپ نے ایکسپلینیشن لکھنی ہے، تاکہ آپ کا جو پیپر کا ڈیزائن ہو وہ اتنا اپیلنگ ہو کہ ایگزامینر آپ کا ایک سوال ریڈ کرنے کے بعد اگلے آنسرز میں بس مارکس ہی لگاتا جائے، اسے پیپر خوبصورت دکھائی دے۔ پیپرز پیراگرافس میں ڈیوائیڈڈ ہوں اور ہر پیج کے اینڈ پر ایک لائن ڈرا کی ہو، ہر سوال کے اینڈ میں ایک لائن ڈرا کی، کیا سوال اینڈ ہوتا ہے تو، اور پیراگرافس کے درمیان پراپر اسپیسنگ ہو، ہیڈنگ الگ ہو، پیراگراف الگ ہو، ہیڈنگ الگ کلر میں، پیراگراف الگ کلر میں، تو آپ کا پیپر بہت ہی خوبصورت دکھائی دینا چاہیے۔ اینڈ اٹ ڈز میک اے گریٹ ڈفرینس۔ آپ کی ہینڈ رائٹنگ بھی لیجیبل ہو، پڑھی جا سکے، یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے، اور ہر جگہ آپ نے کاٹ کٹائی نہ کی ہو، یہاں سے کاٹا وہاں سے کاٹا، ایسا نہ ہو، تو پیپر بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دینا چاہیے۔ 7th ٹپ یہ ہے کہ آپ نے ویل ایکوپڈ ہو کر ایگزامینیشن ہال انٹر ہونا ہے۔ ایڈمٹ کارڈ آپ کے پاس ہو، آپ کی تمام اسٹیشنری آپ کے پاس ہو، آپ کی پرسنل واچ بہت ضروری جو آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں گھڑی نہیں لگی ہوتی ہے، اور نہ ہی ایگزامینرز اناؤنس کرتے ہیں، اینڈ ٹائم پر وہ کہتے ہیں کہ 5 منٹس رہ گئے، 10 منٹس رہ گئے، جبکہ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، 40 منٹ اس وقت، جو پھر اگر انہوں نے کہا کہ 10 منٹ رہتے مزید آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یاد رکھیں جو گھڑی ہے ایگزامینیشن ہال کی وہ بہت تیز چلتی ہے،
ٹائم کیسے گزرتا ہے آپ کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا. تو ویل ایکوپڈ ہو کر آپ نے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھنا ہے. 8 یہ کہ آپ کی ایگزامینیشن ہال کی جو بھی انوائرمنٹ ہو آپ نے اس سے متاثر نہیں ہونا. لوگ کیا کر رہے، آپس سے پوچھ رہے، چیٹ کر رہے، شور کر رہے، آپ نے وہاں سے کوئی پریشر نہیں لینا. جو بھی ایکٹیویٹیز ہو آپ نے اس کی طرف دھیان بھی نہیں دینا، بس جسٹ فوکس آن یور اون پیپر. 9th پوائنٹ، اکثر ہم دیکھتے ہیں کچھ بورڈز میں کہ وہ ایک تو پیپر 5-10 منٹ لیٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور 10-15 منٹ پہلے ہی وہ کلیکٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک انفارچونیٹ سی بات ہے. لہٰذا آپ نے ٹارگیٹ یہ رکھنا ہے کہ اگر پیپر 3 گھنٹے کا ہے آپ نے ٹارگیٹ رکھنا ہے کہ آپ نے 2.5 گھنٹوں میں اسے کمپلیٹ کرنا ہے. پیپر اگر 2 گھنٹے کا ہے آپ نے 1.5 سے 2.25 گھنٹے میں مکمل کرنا ہے. اس لیے کہ کچھ نہیں پتہ کہ کتنا کم ٹائم آپ کو ملے. تو یہ ایک پوائنٹ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بعض بورڈز میں یا بعض ایگزامینیشن ہالز میں ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، انویجیلیٹر کی طرف سے یہ ایک نیگلیجنس سامنے آتی کہ پورا ٹائم نہیں دیتے اسٹوڈنٹس کو. اور 10th ٹپ، سب سے اہم ٹپ یہ ہے کہ دیکھیے ایگزامینیشن ہال میں سارے اسٹوڈنٹس پیپرس کر رہے ہوتے ہیں مگر مارکس سب کے ایکول نہیں آتے ہیں. وہ اس میں ایک ڈفرینس یاد پر آتا ہے کہ آپ نے کویسچنس کون سے سلیکٹ کیے اٹیمپٹ کرتے وقت. اگر آپ کیمسٹری کا پیپر اٹیمپٹ کریں، کوشش کریں کہ آپ وہ کویسچنز اٹیمپٹ کریں جس میں نومیریکلز ہو، جن میں ایکویشنز زیادہ ہو، جن میں ڈیریویشن ہو. یا اگر آپ سیکنڈ ایئر کیمسٹری اٹیمپٹ کریں تو نومنکلیچر ریلیٹڈ یا آرگینک کیمسٹری کے کویسچنز زیادہ اٹیمپٹ کریں. ان کے مارکس سالڈ ہوتے ہیں. اگر آپ بایولوجی کا پیپر اٹیمپٹ کریں تو ڈائیگرام والے کویسچنز سلیکٹ کر لیں. اگر 2 کویسچنز ایسے ہیں کہ دونوں میں تھیوری ہے، کوئی ڈائیگرام نہیں ہے، وہ کویسچن سلیکٹ کر لیں جن میں پوائنٹس زیادہ ہو، ہیڈنگز زیادہ بنے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے فزکس میں آپ نے وہ کویسچنز سلیکٹ کرنے جن میں ڈیریویشن زیادہ ہو، جن میں نیومیریکلز زیادہ ہو. ان کویسچنز میں مارکس زیادہ ملیں گے. اور اگر آپ کو لگے کہ ایک کویسچن بہت ہی ٹف ہے، ایگزامینیشن ہال میں کوئی بھی اسے اٹیمپٹ نہیں کر رہا، آپ نے وہی کویسچن سلیکٹ کرنا ہے، وہی اٹیمپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا پیپر سب سے ڈفرینٹ اسی طرح سے لگے گا اور اسی طرح سے ہی آپ کے مارکس باقی لوگوں سے بہتر ہوں گے. تو یہ 10 ٹپس تھے جو آپ کوشش کر لیں کہ فالو کر لیں تاکہ آپ کی جو تیاری ہے وہ A1 ہو. ایگزام سے پہلے آپ کی پریکٹس بہت اچھی ہو. ایگزامینیشن ہال میں آپ کانفیڈنٹلی بیٹھ سکے اور کانفیڈنٹلی ایک رائٹ اپروچ کے ساتھ اس طرح پیپر اٹیمپٹ کر سکیں کہ آپ کے اچھے سے اچھے مارکس آ جائیں. بیسٹ آف لک فرام مائی سائڈ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.